سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست ائمہ و محدثین کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ محترم المقام عزت مآب جانشین حضرت ابو الحقائق حضرت علامہ مولانا طارق محمود نقشبندی مجددی ساقی صاحب دام ظلہ العالی کا حکم نامہ موصول ہوا بندہ نچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو عنوان گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا، میں نے حاضر ہوتے ہی پہلا جو جملہ عرض کیا وہ یہ کہ میں ذاتی طور پر بالخصوص اس لیے کہ پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میرا تعلق بھی آپ احباب کی طرح مسند کے ساتھ ہے، بیٹھ کر کام کرنے والا آدمی ہوں، یعنی تدریس کے شعبہ سے متعلق ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین میری طبیعت بڑی اس عنوان پر راضی ہے، اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک کتابوں میں بند ہیں اور موجود ہیں لیکن کتابوں میں بند ہیں، حق یہ تھا کہ وہ کھل کر عوام تک پہنچتیں۔ منبر و محراب کا قصور نہیں کہتا اور یہ ان کی سستی نہیں کہتا، لیکن بہرحال اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کچھ غفلت ہم سے ایسی ہوئی کہ ہم نے اپنے ائمہ کرام اور بزرگوں کا تعارف ویسے نہیں کروایا جیسے وہ تھے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج کبھی بھی، آج تک اور آج سے بعد بھی کبھی کسی آوارہ فکر آدمی کو ائمہ کرام پر، فقہائے کرام، مجتہدین پر، امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حتیٰ کہ محدثین کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صوفیاء پر کبھی اعتراض کا موقع نہ ملتا اور عوام خود ان کے لیے کافی ہو جاتے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہماری اکثریت الا ماشاء اللہ، استثناء موجود ہے، ہمارے خطباء کی اکثریت نے صرف وقت گزارنے والا کام کیا، منبر کا حق ادا نہیں کیا۔
اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں ممبر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ جو بندہ ناچیز کی گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی علماء کرام کے لیے بھی آپ ہمارا فخر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، تو آپ احباب کے لیے بھی یہ گفتگو امید افزا ہوگی انشاءاللہ تعالی اور سبب خیر بنے گی۔ کچھ چیزیں ایسی میں معذرت خواہ ہوں، گفتگو میں نے اجازت چاہی تھی کہ مجھے یہاں بیٹھنے دیں، اس لیے کہ وہ پاؤں میرے اس پر نیچے نہیں لگ رہے تھے۔ آپ احباب تو ہمارے پیٹی بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک توجہ نہ رہے اس وقت تک گفتگو میں سہولت نہیں رہتی، تو میں نے خود گزارش کی ہے، میں نخرے والا آدمی نہیں ہوں الحمدللہ، یہ گزارش کی تھی عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ شاید آپ سمجھیں کہ چونکہ خانقاہی بندہ ہے، میں ویسا پیر بھی نہیں ہوں۔ جس خانقاہ سے میرا تعلق ہے، سجادے سے تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین، گدی کا وارث ہوں، خادم و خانقاہ کا، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو خانقاہی نظام کے احوال ہیں الحمدللہ رب العالمین، میرا ایسے کسی طبیعت کے ساتھ اور ایسے نخرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ گفتگو اس خاص عنوان پر دل جمی کے ساتھ ہو جائے، صرف اس لیے گزارش کی کہ مجھے کوئی چیز ایسی دیں جس سے یا تو میری سیٹ بدلیں یا کوئی چیز ایسی مجھے دیں جس سے میرے پاؤں جو ہیں برابر ہو جائیں اور میں آپ کے ساتھ گفتگو آسانی سے کر سکوں۔ تہمت کے مقام سے بھی بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بعد میں کسی قسم کا نخرے والا بندہ ہے فلانا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے۔ گرامی قدر حاضرین، میں بلا تمہید بغیر کسی تفصیل میں جائے جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں اور میں صرف اپنے حافظے سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ عنوان ائمہ و محدثین ہے، انشاءاللہ تعالی انہی پر گفتگو کرنی ہے، لیکن حافظے سے ہوگی اور ٹوٹل کتابی گفتگو ہوگی، صرف کتابی، اس سے باہر نہیں۔ دین حق اسلام کے مسائل دو طرح کے ہیں، ایک قسم کے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق خالصتاً عقیدے کے باب کے ساتھ ہے، اور دوسرے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق خالصتاً فقہی جزیات کے ساتھ ہے، یعنی جہاں مسائل شرعیہ، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسائل فقہیہ بیان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ یاد فرما لیجئے کہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہی مسئلہ، فقہی جزیہ، ان دونوں کا استنباط جن بنیادی دلائل کے ساتھ ہوتا ہے وہ بنیادی دلائل بھی دو ہیں، ویسے چار ہیں کل ادلہ اربع، لیکن بنیادی طور پر جو اصل ماخذ ہیں، حقیقی ماخذ، وہ دو ہیں۔ ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن عزیز، اور دوسرا ہے احادیث طیبہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات، حضور کے اقوال، سرکار کے افعال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تقریر وہ اس معنی میں نہیں جیسے ہمارے ہاں علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں، عوام کے لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تقریر سے مراد گفتگو نہیں ہوتی جیسے ہم کر رہے ہیں نا تقریر، بلکہ سرکار کی تقریر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا سرکار کے سامنے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تقریر۔ حدیث طیبہ، ان تین قسم کی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی سرکار کے قول پر، فعل پر، اور نبی علیہ السلام کی تقریر پر۔ مثالیں اس کی بہت ساری ہیں، آپ ذخیرہ حدیث اٹھائیے، تقریر کی بھی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی جہاں حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان یہ مسئلہ بیان کریں کہ یہ عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا لیکن سرکار نے انکار نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو سمجھیے کہ یہ سرکار کی تقریر ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، مثلا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر سرکار کے حکم سے مسجد میں رکھوایا گیا، وہ تو قول تھا، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر جس وقت اشعار پڑھے ہیں تو خلقت مبرئا من کل عیب، جامع صحیح مسلم، خلقت مبرئا من کل عیب، جب یہ اشعار، یہ ربائی حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے پڑھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انکار نہیں فرمایا کہ حسان یہ تم کیا کہہ رہے ہو،
تو سرکار کا خاموش رہنا اس کا مطلب یہی ہے کہ حسان جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ علی ھذا القیاس مثالیں تقریر کی، سرکار کی تقریر کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اب بات سمجھیے گا، یہ عوام کے لیے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے وحی جو عطا فرمائی ہے، یہ وحی بھی دو طرح کی ہے۔ ایک ہے وحی جلی یعنی قرآن عزیز، اور دوسری ہے وحی خفی یعنی حدیث طیبہ۔ حدیث بھی وحی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، سرکار کچھ کریں، یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کیا جائے، حضور خاموش رہیں، انکار نہ فرمائیں، یہ بھی وحی ہے۔ پہلی قسم کی جو وحی ہے اس کو وحی جلی کہہ دیا جائے یا وحی مطلوب کہہ دیا جائے، اس لیے کہ نماز میں اس کی قرأت ہوتی ہے، قرآن عزیز نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن حدیث طیبہ کی چونکہ تلاوت بطور تلاوت حدیث کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، تو یہ وحی ضرور ہے، لیکن وحی یہ غیر مطلوب ہے کہ اس کی نماز میں قرأت نہیں ہوتی ہے، یہ وحی۔ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی نکل جائے، اعضاء شریفہ سے جو کچھ بھی ادا ہو جائے، یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلہ پر خاموشی اختیار فرمائے، حضور کی موجودگی میں ہو جائے، کہہ دیا جائے، کر دیا جائے، سرکار خاموش رہیں، تو یہ سارا کا سارا وحی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اعلان فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں صرف وہی فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہر ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، یہ دونوں وحی تھے، تو اب چونکہ نظام امت سارا کا سارا یہ دین آخری ہے، یہ شریعت آخری ہے، جو کلام شریف ہمارے سامنے یہ کلام آخری ہے، سرکار آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، قیامت تک سارا نظام اب اسی قرآن عزیز کے ساتھ اور سرکار کی حدیث کے ساتھ چلنا تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز کے بارے میں تو خود ذمہ اٹھایا کہ یہ ہماری حفاظت میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ مصدر شریعت تھا، یعنی جس سے مسائل شرعیہ عام ازیں عقیدہ سے متعلق ہوں یا مسائل شرعیہ، وہ سارے کے سارے مستنبط تو یہیں سے ہونے تھے، لیے یہیں سے جانے تھے، یہاں کتاب اللہ سے یا حدیث سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن عزیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی ذات والا صفات پر لیا، رہ گئی حدیث طیبہ، تو حدیث مبارکہ کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہی محفوظ رکھا، اس میں کوئی شک نہیں، حفاظت اللہ ہی کی ہے۔ لیکن اس حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسے بندے اٹھائے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ انہوں نے حاضرین گرامی قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات کی ایسی حفاظت کی، آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے تنگیاں اٹھائیں، انہوں نے فقر دیکھے، انہوں نے بھوک برداشت کی، انہوں نے تنگ دستی دیکھی، انہوں نے عسرت دیکھی، انہوں نے اپنا آرام چھوڑ چھاڑ کر زندگی کا نصب العین اگر کوئی چیز بنائی ہے تو وہ صرف اتنی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کو محفوظ بنانا ہے، اس لیے کہ ہیں تو یہ بھی وہی۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ تو وہابیاں کو لو سنے حدیث پاک دا میدان، آج ساڑھے کو لاؤ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خشک تقریراں سن کے طبیعتاں خشک ہو جاندیاں نے، ذہن دماغاں جی بھی خشکی پہ جاندی۔ آج ہماری باری ہے حدیث کے میدان میں، آج ہم اترے ہیں، ہم سے بھی ذرا سمجھیے کہ ہمارے ہاں اہل السنہ والجماعہ میں محدثین کی شان کیا ہے، اور یہ ہمیں تانا دینے والے جو کہتے ہیں کہ یہ تو قیاس کے چاہنے والے، یہ قیاس کے ماننے والے، یہ مسائل کا استنباط قیاس سے کرنے والے، ہم کہتے ہیں کبھی ہمارے سامنے بیٹھو، اگر احناف سے بڑھ کر کو حدیث پڑھنے والا سمجھنے والا نظر آئے تو پھر ہمیں بتانا۔ تم نے پڑھا کوئی نہیں احناف کو؟ حق جاریہ
مسئلہ سمجھیے گا، یہ محدثین علم حدیث کے بارے میں ہماری محبت کیسی ہے کہ تھوڑا سا آج آپ کو سنگانے لگا ہوں، چکھانے لگا ہوں بہرحال یہ لذت ایسی ہے اس کی نا، حدیث پڑھانے والا اور حدیث پڑھنا، آپ یقین جانیے بندہ نچیز خود حدیث کا طالب علم ہے، پورے پاکستان میں ویسے میری شہرت جو ہے نا وہ عقیدے کے بارے میں ہے کہ وہ عقیدے پر کلام کرتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ یقین جانیے مسند پر بیٹھ کر سب سے زیادہ جو شے پڑھانے کا، جو علم اور فن پڑھانے کا مجھے لطف آیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھانے کا آیا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ایک مقام پر کہ آپ 50 صفحے روزانہ حدیث کے پڑھایا کرتے تھے، ایک کتاب کے 50 صفحے، لیکن کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ ایک مرتبہ 40 پڑھائے، محدث اعظم پاکستان ایک مرتبہ 40 پڑھائے، تو طالب علموں نے کہا کہ حضور آج 40 پڑھائیں، ویسے آپ ہر کتاب کے 50 صفحے پڑھاتے ہیں، آج 40 پڑھائیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج مطالعہ میں نے 40 کا کیا تھا بس۔ منصب وہ یعنی محدث اعظم پاکستان، لیکن اس کے باوجود یہ مطالعہ کی اہمیت ہے۔ فرمایا وہ بار بار پڑھائی جانے والی کتابیں ان کے بارے میں، فرمایا چونکہ رات مطالعہ میں نے 40 کا کیا ہے اس لیے 40 پڑھائے ہیں، آج 50 نہیں پڑھا رہا۔ آپ بھی اہمیت کو سمجھیے، مطالعہ بڑی چیز ہوتی ہے، کتابیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اس مسئلہ کو سمجھیں۔ یہ علماء بھی بھائی ہیں ہمارے، بڑے ہیں سارے کے سارے، میں حقدار نہیں کہ آپ کو تلقین کروں، لیکن عرض کر رہا ہوں چھوٹا ہونے کے ناطے، ویسے میرے دل کی بات ہے، اس کو سمجھیے کہ خاص طور پر کتابیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کھول کر دیکھیں تو صحیح، پھر آپ بتائیے گا کہ جو آپ کا نمازی ہے کسی اکیڈمی میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ پھر نہیں جائے گا۔ اگر آپ کتاب کے ساتھ لگاؤ کر لینا، آپ کو کتاب کے ساتھ محبت ہو جائے تو آپ کی بیٹھک میں بیٹھنے والا کبھی بھی پھر دوبارہ کسی آوارہ فکر کی اکیڈمی کا رخ نہیں کرے گا، یہ آپ کے سر پر ہے۔ بہرحال مسئلہ سمجھیے، حدیث مبارکہ کی جو حفاظت ہے اس کا انتظام بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود کیا، اور کب ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال ظاہری کے متصلاً، ساتھ ہی حضرات خلفائے راشدین، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے، وہ سارے کے سارے، یا فقہاء صحابہ کرام یا صرف محدث صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ کسی کے بارے میں پڑھیے، یعنی ہر صحابی جو روایت بیان کرنے والا تھا یا سننے والا تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی تھی کہ تم نے روایت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خود نہیں سنی، کوئی اور صحابی بیان کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تم نے اپنی شرط رکھنی ہے۔ مشکل گفتگو ہے، عزم کیجئے گا آگے آسان ہو جائے گا۔ یہ جو آپ پڑھتے نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مدارج 7 حدیث صحیح کے مدارج 7 درجے ہیں، امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہو اور دونوں نے نقل کیا ہو، امام بخاری کی شرط پر صحیح ہو صرف انہوں نے نقل کیا ہو، امام مسلم کی شرط پر صحیح ہو صرف انہوں نے نقل کیا ہو، صرف امام بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہو، صرف امام مسلم کی شرط پر صحیح ہو، اور 7واں درجہ یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم کے علاوہ اور محدثین کرام، ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، علی ھذا القیاس، ان جیسے ائمہ کرام کی شرائط پر صحیح ہو۔ یہ شرط سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گرامی قدرادرین، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ شرط صرف امام بخاری نے رکھی ہے، شرط صرف امام مسلم نے رکھی ہے، شرط امام ابن حبان نے رکھی ہے، یا ابن خزیمہ نے رکھی ہے، یا صاحب المستدرک امام حاکم نے رکھی ہے، نہ، بلکہ یہ حدیث قبول کرنے کی شرائط کا سلسلہ محدثین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تو اپنے اپنے دور میں شروع کیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ توجہ ہے تو اڑی جاگ دے رہنا، جے گل میرے نال سننی ہے تو پھر دیکھنا بھی میرے والا ہے کہ میں اپنے قد تو بھی اچھی کرسی تے بیٹھے ہیں تو سارے برابر نظر آ رہے ہو، 4 رکھا نال توجہ رہنی چاہیے، بات ضائع نہ کرنا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ عوامی گفتگو نہیں ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو خالصتاً علمی مجالس میں ہوتی ہے، جہاں سارے کے سارے مشائخ علماء بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کتابی گفتگو ہے، اس کو سمجھے ذرا۔ یہ شرائط کا جو سلسلہ ہے یہ حضرات جو سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں ان سے شروع نہیں ہوا،
بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے شروع ہوا، اور ان کا طریقہ حدیث کیا تھا بیان کرنے کا، وہ سمجھیے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ذرا محبت پیدا ہو جائے کہ حدیث کا میدان کیسا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جامع صحیح مسلم، مثال لیجئے، حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن جس اینگل سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو اس زاویے سے سمجھیے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا، ملنا چاہتا ہوں، آؤ ملو مجھے آ کر۔ آپ مصروف تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کتاب الادب میں جلد ثانی امام مسلم یہ روایت لائے، بڑی معروف روایت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، بیان بھی کی ہوگی، سنی بھی ہوگی، آگے مفہوم آئے گا تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا، لیکن زاویہ آج ہمارا ہے جس زاویے سے میں پیش کر رہا ہوں۔ امام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ سے ملنا ہے، بلاؤ۔ خادم گیا، پیغام دیا، آپ نے آ کر دروازے پر دستک دی، جواب نہیں آیا، پھر دستک دی، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ دستک دی، جب اجازت نہ ملی اندر آنے کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ گئی یہاں سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے، اندر موجود تھے، لیکن مصروف تھے کچھ۔ خادم سے فرمایا بھی ابو موسیٰ کو بلایا تھا، کہاں ہے؟ عرض کیا حضور آئے سن، 6 باری دستک دے کے دو، چلے گئے۔ آج چلے کیوں گئے؟ اگر اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب کیا؟ میں نے بلایا نہیں تھا؟ جب بلایا میں نے ہے، اگر اجازت نہیں دی تو انتظار کرنا چاہیے تھا، گئے کیوں ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہی سوال حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہ آپ گئے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آ گیا روایت حدیث کا بیان، ذرا طالب علم بن کے سوچنا ہوں، کہا جی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا اجازت لینا 3 مرتبہ ہے، اجازت لینا 3 مرتبہ ہے، اگر مل جائے دروازہ کھل جائے تو داخل ہو جاؤ، وگرنہ واپس پلٹ جاؤ۔ یہ روایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست نبی علیہ السلام سے سنی نہیں تھی، آپ نے سنی نہیں تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سنی تھی۔ اب جملہ سننا، اے بندہ صاحب نے صحابی رسول ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، روایت حدیث ان سے لینا کرنا بغیر تفتیش کے لازم ہے، بغیر تفتیش کے صحابی کے بارے میں تلاشی نہیں لی جائے گی، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں؟ یہ ہمارا اہل سنت کا اصول ہے، اور یہ بھی آپ سنیں، یہ تمہارا اعزاز ہے اہل سنت و جماعت، یہ تمہارا اعزاز ہے کہ 1400 سال میں ذخیرہ حدیث جتنا محفوظ ہے یہ سارا کا سارا صرف اہل سنت کی خدمت ہے، غیر کا اس کو دخل ہی کوئی نہیں، یہاں پر کوئی چکر نہیں، یہ ہمارا کام ہے، یعنی اہل سنت کا اثاثہ ہے یہ سارا کا سارا۔ اس کی مثالیں آگے چل کر میں آپ کو دوں گا۔ بہرحال اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حق یہ بنتا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت سنائی، بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ آنے والوں کو آپ نے تعلیم فرمائی ہے خیال کرنا۔ فرمایا اے ابو موسیٰ کیا تم نے حضور کا یہ فرمان خود سنا ہے؟ عرض کیا جی ہاں میں نے خود سنا۔ فرمایا گواہ لے کر آؤ۔ ایدی شاپرہ کو لو روایات سن دے، نہیں سمجھ آ رہی؟ انجینئر کو لو سن لئی، ساحل کو لو سن لئی، فلانے کو لو، فلانے بےایمانہ کو لو، یارہ شکل دیکھو کیا کرتے ہو تم؟ یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اے عوام اہل سنت، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ 4 منٹ کا کلپ لے کر جو ہمارے گریبان کو آتے ہو، آپ دیکھو تو صحیح کہ بیان کرنے والا اس حال بھی ہے کہ نہیں؟ اب بیان کرنے والے کی ساری حقیقت رانا رفیق کھول دے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ رانے نہیں جان دیا جے، رانا تو ہم سناواں گے کسے ویلے، پھر آجے پاکاں دا تذکرہ تے پاک ہی رہنا چاہیے دا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ سمجھ گئے ہو کہ نہیں جی؟ چلو کلیاں ملنا، میں انشاءاللہ چلو تو انداز کے جاواں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور رانے والا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ اب رانا کہتا ہے کہ یہ بندہ حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں ہے جو اکیڈمی میں بند بیٹھا ہے، رانا خود کہہ رہا ہے، اس کی ساری جو ہے وہ حالات زندگی کھول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کا ماضی کیسے گزرا ہے، آج تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کرنے کا حال ہو گیا ہے، تم سن کے 2-4 منٹ کا کلپ سامنے آ جاتے ہو، بھئی فلانے صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اب یہ سننا حدیث کیسے بیان ہوتی ہے میری جان؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرنے والے مجتہد صحابی ہیں، مجتہد صحابی، درجہ اجتہاد پر فائز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا وہ بندہ جس کے قبیلے کی تعریف پر رب نے آیات نازل فرمائی ہیں،
سرکار نے بھی ان کے قبیلے کی تعریفیں فرمائیں، اور وہ بندہ جس پر سرکار نے اعتماد فرمایا، اپنی حیات میں جسے گورنر بنایا، ایسا بندہ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ گواہ لا، اگر گواہ نہ لایا تو اگلی نماز کے وقت تجھے یہ سزا دوں گا. پھر یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول حدیث کی شرط تھی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، مسجد میں اعلان کیا، اے حاضرین، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ حدیث تم میں سے کسی نے سنی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا اجازت لینا 3 مرتبہ ہے، اگر مل جائے تو داخل ہو جانا وگرنہ واپس پلٹ جانا. تو ایک روایت کے مطابق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہاں میں نے سنی ہے. فرمایا چل میرے ساتھ گواہی دے. چل کے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر گواہی دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں امیر المؤمنین واقعاتاً سرکار کا یہ فرمان میں نے بھی سنا ہے. تو جس وقت آپ نے گواہی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب گواہی چونکہ 2 بندوں کی آ گئی ہے، ابو موسیٰ بھی فرما رہے ہیں اور ابی بن کعب بھی، لہٰذا اب حدیث قبول ہے. یہ تعلیم کے لیے مولا کائنات شیر خدا باب مدینۃ العلم، جلدی ٹر رہے ہیں آگے. باب مدینۃ العلم آپ کی اپنی شرط تھی قبول روایت کی. وہ کیا؟ آپ قسم لیا کرتے تھے، آپ قسم لیتے تھے. یعنی اگر کوئی حدیث ایسی آپ کے سامنے آتی جو براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے سماعت نہ کی ہوتی اور کوئی بندہ بیان کرتا، اگرچہ سے ابھی ہوتے، لیکن آپ فرماتے قسم اٹھا کہ میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں، ہاں میں نے یہ سرکار سے حدیث سنی ہے، پھر مانوں گا. اگر بندہ قسم اٹھا دیتا تو سر آنکھوں پر، وگرنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بندے کو پھر باہر کر دیتے تھے. دلیل لے لیں، مسند حمیدی، مسند امام احمد ابن حنبل، مسند ابو یعلا موصلی، یہ جتنی مسانید ہیں کسی مسند میں بھی آپ مسند صدیق اکبر اٹھائیے، مسئلہ سمجھنا، مولا کائنات کے لفظ سننا، یہ بڑی توجہ کے قابل لفظ ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی حدیث روایت کی نماز توبہ کے بارے میں، ایسی حدیث کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہ حدیث براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں تھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی روایت بیان کرنے والا جو آپ نے خود نہیں سنی، کوئی اور بیان کرتا تو آپ قسم لیتے. لیکن آج نماز توبہ کے بارے میں جب حضرت صدیق نے وہ حدیث سنائی جو آپ نے سنی نہیں تھی تو آپ نے بغیر قسم لیے یہ کہہ کر روایت قبول کی. فرمایا میرا یہ پورا جو ہے وہ دعویٰ ہے اور میرا طریقہ کار ہے، میری شرط ہے، میں اکیلے بندے کی روایت اس وقت دیتا ہوں جب وہ قسم اٹھائے. میں ساری دنیا سے قسم لے سکتا ہوں لیکن صدیق سے قسم نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے ویسے ہی صدیق بنایا ہوا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ وہ روایت بیان نہیں کرتا، صرف اتنے جملے پہ غور کریں. فرمایا ہر بندے کو لوگ قسم لئی آسان، جو روایت خود نہیں سنی تھی اگر کسی اور نے سنائی ہے کہا قسم دے، اگر قسم دے دے تو روایت کو لے لیتے ہیں. لیکن صدیق سے قسم نہیں لے سکتے اس لیے کہ اس کو رب نے خود صدیق کہہ دیا ہے، اس کی زبان سے سوائے حق کے نکل ہی کچھ نہیں سکتا. جو کہا اس نے ٹھیک کہا. مولا کائنات کی اپنی شرط ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب تذکرۃ الحفاظ نے لکھا، یہ غالباً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. ویسے جب کوفہ شہر بسایا گیا وہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. یعنی کوفہ شہر کا جو قیام ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا آپ کے حکم سے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوفہ شہر بسا دیا گیا تو ظاہر ہے نظام ریاست، ظاہری نظام اور تعلیمی نظام، یہ 2 مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہے نظام چلانے کے لیے.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اہل کوفہ کی طرف، فرمایا اے اہل کوفہ، میں تمہارا نظام ریاست اور نظام تعلیم چلانے کے لیے سرکار کے 2 نجیب صحابیوں کو بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں ہی حضور کے نجیب ہیں، میں ان دونوں کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ایک حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں حضور کے نجیب سے آبی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ابن مسعود کی ضرورت تم سے زیادہ مجھے ہے۔ امیر المومنین، ابن مسعود کی ضرورت تم سے زیادہ مجھے ہے، لیکن تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دے کر کہہ رہا ہوں، خیال کرنا ظاہری نظام میں عمار ابن یاسر کی مخالفت کبھی نہ کرنا، اور تعلیم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے رہنا، یہ میرا تمہارے لیے آرڈر ہے۔ یہ خط لکھا، حضرت عمار ابن یاسر گورنر بن گئے کوفہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ عام لفظوں میں آپ یہ سمجھیے، سادہ لفظوں میں آپ شیخ الحدیث۔ حضرت عثمان دا دور آیا، توجہ رکھنا، حضرت عثمان دا دور آیا تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سرکاری دورے پر کوفہ تشریف لائے۔ سرکاری دورے پر آپ جس وقت یہاں تشریف لائے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے علم کا پورا ایک سمندر تھا، تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا، فرمایا کہ باب مدینۃ العلم آ رہے ہیں، سرکار علم کا شہر ہیں، اور یہ اسی شہر کا دروازہ ہیں جو آ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، اور حضرات صدیق اکبر، فاروق اعظم ان پر اعتماد کرتے رہے ہیں، حضرت عثمان اعتماد کر رہے ہیں، اللہ رسول کا اعتماد حاصل ہے اس ذات والا صفات کو۔ حق یہ بنتا ہے کہ ہم مولا کائنات کا استقبال شہر سے باہر نکل کر کریں، استقبال کریں۔ شاگردوں سے کہا، اب ظاہر یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو اس طرح کی پکی عمارتیں میسر نہیں تھیں آپ کو۔ وہ ممکن ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی شیڈ ہوگا، کوئی تھڑا ہوگا، کوئی کھلا میدان ہوگا، ممکن ہے کوئی درخت ہوگا جس کے نیچے بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور کی حدیث پڑھاتے تھے، اس سے زائد کچھ نہیں۔ یعنی کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑی جامع مسجد نہیں تھی جہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دیتے تھے، لیکن بہرحال یہ منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، اور جس وقت آپ نے دیکھا تو شہر سے باہر نکل کر 2 لائنوں میں، 2 طرفہ لائنوں میں ہزار ہاتھ طلباء ایسے ہیں، عوام ایسے ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کی شیان شان استقبال کر کے جب آپ کو دارالحدیث میں داخل کیا گیا، حضرت مولا کائنات کی نگاہ نے یہ منظر دیکھا کہ دارالحدیث میں 4000 قلم دوات 2 طرفہ لائن میں لگا ہوا ہے۔ کتنا؟ 4000 قلم دوات۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ طالب علم ہے کہ جب علی الصبح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند پر بیٹھ کر سرکار کی حدیث بیان کریں گے تو 4000 کے قریب طالب علم ایسا ہے جو آپ سے روایت حدیث کرے گا۔ یہ ہمارا نظام تھا، اور یہ جملہ تاریخی جملہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے فرمایا ابن ام عبد، اے ابن مسعود، واللہ تو نے سرکار کی شاگردی کا حق ادا کر دیا۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ مجتہد سے آبی وہ بندہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن ویسے پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے تو اس پر لازم ہے ابن مسعود کی قرات پر قرآن پڑھے۔ اور میری امت کے بارے میں یہ جملہ بھی سرکار کا ہے، کیسا زبردست اعتماد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر۔ فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ نے نازل کیا تو ابن مسعود کی قرات پڑھے۔ اور یہ جملہ بھی حضور کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، فرمایا میری امت کے بارے میں ابن مسعود جو پسند کر لے میں بھی وہی پسند کرتا ہوں، اللہ بھی وہی پسند فرماتا ہے۔ ابن مسعود تو نے حق ادا کر دیا ہے سرکار کی شاگردی کا۔ سرکار کا چوتھا شاگرد حدیث میں، چوتھا شاگرد صاحب حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سننا ذرا حاضر رہ کے۔ یہ وہ سرکار کا شاگرد تھا، جب حضور کا وصال ہوا تو عمر مبارک خالی 13 برس تھی۔ جاگ رہے ہو؟
عمر مبارک کتنی؟ 13 سال. لیکن آپ اندازہ کیجیے 2.5 برس حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت کتنی ہو گئی؟ 13 میں 2.5 اور شامل کیجیے 15.5 15.5 برس عمر ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ نے جو اپنی شورا ترتیب دی وہ ساری کی ساری صرف اصحاب بدر پر مشتمل تھی. اور اصحاب بدر میں اگر کسی بندے کو شامل کیا گیا بطور مشیر خاص کے، وہ یہ 15.5 سال کا ایک جوان سا لڑکا تھا، شاید داڑھی مچھ بھی ارے پوری نہیں آئی. اصحاب بدر نے، جامع صحیح بخاری، اصحاب بدر نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا حضور امیر المومنین، یہ جس جوان کو آپ نے داخل کیا ہے اس کی عمر کے تو ہمارے پوتے ہیں، اگر اسے حق ہے یہاں بیٹھنے کا تو ان کو حق کیوں نہیں، یا یہ ہمارے برابر کیسے بیٹھ جائے گا؟ کہا یہ بات یہ ہے، فرمایا کہ اے اصحاب بدر، یقیناً اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے، تمہیں بزرگی دی ہے، لیکن تم فی الوقت عمر والی بزرگی دیکھ رہے ہو، میں عمر والی بزرگی نہیں دیکھ رہا، میں علم کی بزرگی دیکھ کر اس 15.5 سال کے نوجوان کو تمہارے ساتھ بٹھا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کون سا علم ہے جو اس 15.5 سال کے نوجوان کے پاس ہے؟ ہمارے پاس کوئی نہیں. زمانے ہم نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں بھائی، 23 سالہ دور تو ہم نے گزارا ہے، جنگیں ہم نے لڑی ہیں، دور سارا ہم نے دیکھا ہے، حضور کے سفر میں، حاضر میں، مکے میں، مدینے میں ہم ساتھ رہے ہیں. تو یہ کیسے جوان آدمی 15 سال 15.5 سال کی عمر میں ہمارے برابر بیٹھنے کے قابل ہو گیا؟ فرمایا امتحان دیو، پھر امتحان دیو. کہا جی آرڈر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سورۃ النصر قرآن عزیز کی آیت طیبہ ہے. کوئی خاص گال سناؤ دے بارے، کوئی نکتہ سناؤ. انہوں نے ترجمہ کر چھڑیا کہ جب آئے اللہ کی فتح اور اس کی طرف سے مدد، اور اے حبیب اکرم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اور استغفار فرمائیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اچھا یہ ترجمے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ترجمہ دے مدینے دے بچیاں نوں بھی آندا ہے، اے خود آلے زبان نے ترجمے دی لوڑ ہی نہیں، کوئی خاص گل دسو، آج جو تھا وہ بتا دیا ہے. بدر سے آل بدر، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ بدریوں کو علم نہیں تھا، نہ. ہاں اللہ رب العالمین جل وعلا جب کسی کا مقام ظاہر کرنا چاہے تو ایسا ہو جاتا ہے. آل بدر کی شان کم نہیں، ان کا پورا حق تھا کہ وہ جو ہے شورا میں بیٹھتے، لیکن بہرحال اس 15.5 سال کے نوجوان کو بھی تو کچھ حاصل ہے نا. اب اس کے اظہار کا موقع آ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوان ول ویکھیا، فرمایا ابن عباس ہن تو بول، ذرا خاص کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ ایہ، جامع صحیح بخاری. فرمایا یہ خالی یہ نہیں کہ سورت نازل ہوئی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ میں سرکار کے وصال کی خبر دے دی ہے. انہوں نے فرمایا نا اب تسبیح بیان کرو. یہ معنی اس کا یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہوا، اب ہماری رحمت میں تشریف لانے کے لیے اور وصال کی تیاری فرمائیے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے وصال کی خبر دے دی. یہ 15 سال کا نوجوان کون ہے؟ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد ہے، یہ ہاشمی النسل ہے، یہ ابو الخلفاء ہے، حضور کا صحابی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا فرد ہے. نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. میری جان اے منظر تھوڑا یہ سمجھو جو ابو نعیم اصفہانی نے کھینچا ہے. آپ طائف تشریف لائے، طائف آپ کا مزار اقدس طائف میں ہے. میں نے 24 میں آپ کے مزار اقدس کی زیارت کی، تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں ستا پیا، میرا ایک سنگی یار میرے نال سی، میرا ہم جماعت، میں مکہ شریف آرام کر رہے سا اس ویلے، صبح دا ٹائم سی تے وہ جوان آ کے نا تے میں فجر تو بعد ہاتھ ماردا ہے. فجر پڑھ کے سی آ کے جس ویلے آرام کیتے سویا تو تھوڑی دیر تو بعد انہوں نے میں دیکھا حالت آرام چ ہے تو من کہندا میں طائف جا رہے ہیں. میں نیند میں تھا، مجھے سمجھ آئی شاید قبیلہ بنی سعد کا کہہ رہا ہے سیدہ علیمہ سعدیہ کا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، خیر ہوئے جاؤ، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، آپ پھر سفر شروع کر لیں گے، اللہ خیر کرے گا، تو جاؤ.
شاہ جی تسی نہیں جانا؟ میں کہ جی نہیں تسی جاؤ. وہ چلا گیا. زور کے وقت کے قریب واپس آیا. کچھ پہلے میں اس ویلے بھی سوتا پیا آ کے منادا شاہ جی مزہ آ گیا, لطف آ گیا, کمال ہو گئی ہے, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. میں پھر نیند میں کہا پتہ نہیں کیے ویکھا ہے, اللہ خیر کرے, کچھ نہیں ہوتا. وہ جس وقت اس نے کہا نا کہ میں طائف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دے کر آیا ہوں. آپ یقین جانے ہو آج تک سال گزر گیا اور منظر نہیں بھولیا. میں کو 60 فضیلتیں حضرت ابن عباس دیاں بیان فرمائیاں اس ویلے نیند دے اندر. اکھاں میریاں باندھتے میں ان کا وفات صاحب بڑا اعزاز ہے تہاڈا, اے ہو بندہ ہے, اے ہو بندہ ہے, ایسی شخصیت ہے, ایسی شخصیت ہے, ایسا بندہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اسی رات الحمدللہ رب العالمین اللہ نے فضل فرمایا. پھر میں خاص احرام باندھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر گیا. میں حلفاً کہتا ہوں, میں قسم اٹھانے کا عادی نہیں کہہ رہا ہوں, مدرس آدمی ہوں, میں پیشہ ور خطیب نہیں. آپ یقین جانیے طائف کا میدان ساری رات خالی, جناب والا پورا میدان خالی, نہ بندہ نہ بندے دی ذات. اللہ کی قسم جس وقت میں نے اپنا سر اور سینہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مزار کی دیوار کے ساتھ لگایا تو دیوار بتا رہی تھی کہ اندر کوئی سو رہا ہے. اللہ کی قسم. جھوٹے حرامی پر لعنت ہے, جھوٹے حرامی پر لعنت ہے. اللہ کی قسم دیوار بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی ہے, اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا. یار کیسا تبصرہ حضرت مولا کائنات نے اپنے شاگرد کے بارے میں فرمایا. یہ ہیں حدیث بیان کرنے والے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی تو پہلا دور ہے. اے تو ہم پہلا دور سنا رہے ہیں اجے صحابہ کرام دا دور. اجے چلنا جی اگے میرے نال. آج تقریر جائے گی انشاءاللہ فجر تک. تسی بھی ایتھے تے میں بھی ایتھے, اللہ دے حکم نال کوئی گل نہیں. لیکن آپ کو سمجھ تو آئے نا یارا حدیث کا میدان ہے کیا؟ یار ایرے غیرے کی بات ہے, موبائل آگے کر کے کہتے ہو بھئی اس کا جواب دو, ایسے ہی دے دیں تمہیں جواب. باہاں مشکلہ کٹیاں 20 سال مدرسے جڑا اتھے بیٹھے رہے ہیں, گٹے گوٹے رگڑے گئے نے, ماں سڑ گئے, چھلے گئے. ساڈا یہ حال ہویا تھے تاں اسی آکے تھے ممبران تک پہنچے ہاں. آپ 2 منٹ کا کلپ سن کے آکے کہتے ہو ہمارے گریبان کو پڑھتے ہو جواب دو, ایسے ہی دے دیں جواب ہم تمہیں. اور اس بندے کے بارے میں جس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں. بھائی ہمارے سامنے کوئی حیثیت والا بندہ کھڑا کرو, اس لیے کہ ہم اپنے میدان کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم. آپ ہمارے سامنے ایک مصلی کو کھڑا کر کے کہتے ہیں اس کی بات کا جواب دو, ہم کیوں دیں؟ کوئی لائے نا آپ ایسا جو 20 سال کا کھڑا ہے بندہ اس میدان میں, خالی زمانہ تعلیم اس کا 20 سال پر مشتمل ہے, خالی پڑھنے کا, اور اس نے پڑھنے کا حق ادا کیا ہے, تو ہم جواب نہ دیں تو ہمارا سر حاضر ہے. لیکن آوارہ فکر لوگوں کی باتوں کا جواب ایسے نہیں دیں گے ہم آپ کو, یہ یاد رکھنا. یہ مسئلہ آپ سمجھیے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے بھی شاگرد اور مولا کائنات کا ایسا قابل فخر شاگرد ہے. آپ خود فرمایا کرتے تھے, علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارب الحان میں لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا جو اپنے شاگرد کے بارے میں تبصرہ فرمایا, عجیب بندہ ہے یہ ابن عباس. فرمایا عجیب آدمی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس پر تفسیر قرآن کے حوالے سے جو فضل فرمایا ہے, عجیب آدمی ہے, پتہ نہیں کیا حال ہے اس کا. اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں آیت کے بارے میں تفسیر بیان کرو, کسی آیت کی تفسیر پوچھی جائے, تو یہ میرے اس شاگرد پر اللہ کا کرم ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کی اور لوح محفوظ کے درمیان ایک باریک سا پردہ رکھا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہ اس آیت کی تفسیر بتاؤ, یہ بغیر محسوس کرائے خالی وہ پردہ ہٹاتا ہے, لوح محفوظ پر اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہوتی ہے وہ بیان کر کے لوگوں کو کہتا ہے یہ آیت کی تفسیر. ابن عباس لوح محفوظ کی تفسیر بیان کرتا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مولا کائنات کے شاگرد ہوتے ہیں, چچا زاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. کہ تفسیر بیان کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے لوح محفوظ سے دیکھ کے بیان کر رہا ہے, اور علم کا حال کیا جو بیان کرنا چاہتا تھا یہ سمجھیے آپ. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس بندے نے روایت کیا وہ کہتا ہے کہ میں طائف حاضر ہوا, آپ کا مدرسہ طائف میں تھا, صبح سویرے کا وقت. وہ راوی کہتا ہے میں تو خالی زیارت کے لیے گیا تھا, ملاقات کے لیے کہ زیارت کروں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. لیکن عجیب حال میں نے دیکھا طائف کا کہ جب سورج چڑھا ہے, سورج چڑھا یعنی دن چڑھا ہے, تو میں نے دیکھا طائف کی گلیاں بازار اتنے بھر گئے, اتنے بھرے
کہ اگر کوئی آنے والا بندہ آنا چاہتا تھا تو آ نہیں سکتا تھا، اور جو آ چکے تھے ان میں سے کوئی جانا چاہتا تھا تو جا نہیں سکتا تھا۔ اتنی دنیا تھی دروازے پر آپ کے۔ کیوں آئے ہو جی؟ یہ ابھی بتائیں گے آپ کو۔ وہ خادم کہتا ہے میں اندر گیا، میں کہا حضور باہر تو دنیا دی لین لگی ہے، ملاقات کے لیے ملاقاتی آ گئے ہیں سارے کے سارے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مسند لگاؤ ہمارے گھر کے صحن میں، جو آپ کا گھر تھا برآمدے میں، فرمایا مسند لگاؤ۔ ادھر مسند لگائی گئی، تازہ وضو کیا۔ لاکھوں سلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت پر۔ خدا دی قسمیں آتے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بابے ہونا دا امامہ شریف کس طرح دا ہوئے گا، جبہ کیویں دا ہوئے گا، بابے ہونا دی جسامت کیسی ہوئے گی، لمبے قد والا بندہ، قامت لمبی، اور سرکار کا صحابی، داڑھی شریف۔ تو خالی امیجن کرو یارا، وہ خالی کہتے کوئی دستار باندھ کے ہمارے سامنے آ جائے تو جو اس کی وجاہت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ رہی، اور سرکار کا دیکھنے والا بندہ ہے، پھر اس کی اپنی وجاہت اور حدیث بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم حلیہ تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ دیوار بتا رہی تھی کہ اندر کوئی آرام کر رہا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اندازہ فرمائیے، راوی کہتا ہے کہ آپ اپنی مسند پر آئے اور فرمایا خادم کو چل اعلان کر، جو قرآن عزیز کی تفسیر سے متعلق مسائل پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ دروازہ کھولا گیا۔ راوی یہ حدیث کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک دنیا داخل ہوئی، حضرت ابن عباس کا برآمدہ بھر گیا، گھر کا اطراف بھر گیا، کمرے بھر گئے۔ سوال جواب کی نشست شروع ہوئی تو ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، کسی آیت سے متعلق پوچھتا ہے، آپ تفصیل بیان کرتے ہیں، پھر یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر تفسیر بیان فرماتے ہیں، پھر یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، یہاں سے تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے، کافی دیر جاری رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ سنگیو، تہاڈا وقت مک گیا ہے، اب اپنے بھائیوں کو بھی موقع دو۔ یہ جماعت اٹھ کے چلی گئی۔ خادم سے کہا جاؤ اب اعلان کرو، جو حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ اندر داخل ہو جائیں۔ کہتا عجیب منظر، دنیا داخل ہوئی ہے، گھر بھر گیا، برآمدہ بھر گیا، کمرے بھر گئے، اب حدیث آپ نے بیان کرنا شروع کی تو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرمایا اپنے بھائیوں کو جگہ دو، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ جماعت چلی گئی۔ خادم سے کہا اعلان کر، زمانہ جاہلیت کے اشعار سے متعلق کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو شعراء کی جماعت آ جائے۔ گھر بھرا، برآمدہ بھرا، اور گھر کے کمرے بھر گئے، جماعت داخل ہوئی، زمانہ جاہلیت کے اشعار بیان کیے، اور پھر اس کے بعد اب چوتھا فرمایا جاؤ بھائی چلے جاؤ۔ یہ جماعت چلی گئی، اور اگلی جماعت کے بارے میں فرمایا جو وراثت کے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ پھر آپ نے وراثت کے مسئلے بیان فرمائے۔ فرمایا جب دن چڑھ گیا پورا، یعنی دن گزر گیا سارا، نماز ظہر کا وقت آیا، اس کے بعد آپ اپنی مسند سے اٹھے اور بڑی شان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس کا مدرسہ۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اندازہ فرمائیے، یہ وہ عالم ہے سرکار کے اصحاب کا۔ لکھنے والے لکھ گئے، فرماتے ہیں جب وصال ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جسد مبارک تدفین ہو گئی، قبر بند کر دی گئی آپ کی طائف میں۔ بند قبر سے دیکھنے والوں نے دیکھا ایک سفید رنگ کا پرندہ باہر نکلا ہے۔ کئی لوگوں نے دیکھا، حضرت سید الطائفۃ المعبرین حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ منظر دیکھا گیا ہے، یا سعید ابن مسیب سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تدفین ہو گئی ہے لیکن سفید پرندہ بند قبر سے باہر آیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ اشارہ تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اشارہ دیا ہے حضرت ابن عباس کے شاگردوں کو کہ ابن عباس خود قبر میں ضرور گئے ہیں، ان کا علم اللہ نے ابھی بھی باہر رکھا ہے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے آگے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بیان حدیث کا ایک دور ہے، آگے آئیے 2-3 دور میں ٹپانا آگے آؤ، یہ بڑا تفصیلی ہے، میں احمدان دے بندے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا شغف ہے اس کے ساتھ، یہ جس عنوان پہ آپ نے بلایا ہے یہ ساڑھا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا شوق ہے اس پر، لیکن کتابیں بند پڑی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کا انتظار کر رہی ہیں کتابیں۔ تاریخ اسلام کا ایک بندہ آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ شاگرد امام اعظم کا ہے، یہ شاگرد ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، لیکن اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا، آپ اندازہ فرمائیے، روایت حدیث کا ایسا زبردست عالم کہ ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں، ماہرین اسماء الرجال فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق اس بندے سے پوچھا گیا کتنی حدیثیں یاد ہیں سرکار کی، تو اس بندے کا یہ دعویٰ تھا، اور واقعتاً اس کے بارے میں ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ وہ کیا؟
فرمایا سرکار کی کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جو میری نظر سے اور میری قلم سے گزری نہ ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ عوام آئے ہیں، آپ بھی اپنے طلباء کو یہ جس کو آپ کہتے ہیں مولوی لوگ نے اینا دی کی حیثیت ہے، پنڈا چو آئے نے فلانے ٹمکانے، یارہ میدان میں اتار کے دیکھو تمہارے گھر میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا موجود ہوگا نا تو تمہیں بھی رات کو اطمینان کی نیند آیا کرے گی۔ تم نے اپنی اولادوں کو لگایا، وہاں پیسے جہاں خرچ کرتے ہو ملتا بھی کچھ نہیں، خالی نوکریوں کی زبان سکھائی ہے، تم نے عزت کی زبان ہی نہیں سکھائی اپنی اولادوں کو۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ تلقین ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، کتابیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ مسئلہ سمجھیے گا، یہ بندہ کہتا ہے یہ ہمارا ماضی ہے، حدیث کے ساتھ ہمارا شغف ایسا تھا، یہ ہمارا ماضی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، فرمایا سرکار کی کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں جو میری نظر یا میری قلم سے نہ گزری ہو، بلکہ لکھنے والے یہ لکھ گئے، یہ اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا محدث کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے اقوال ملتے ہیں یا ان کی احادیث طیبہ ملتی ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ائمہ کرام فرماتے ہیں کسی نبی کی کوئی حدیث ایسی جو مروی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت امام یحییٰ ابن معین شیخ الاسلام کی قلم اور نظر سے نہ گزری ہوئی۔ شیخ الاسلام ابو زکریا یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب ذرا عزیز سروس رہ کر اعزاز سننا، یہ حج کے لیے نکلے، مدینہ طیبہ حج کر لیا، مناسک ہو گئے، مدینہ طیبہ آئے سلامی پیش کرنے کے لیے، تو یہاں وصال ہو گیا حضرت امام یحییٰ ابن معین کا۔ کمیونیکیشن سسٹم ایسا نہیں تھا جیسے آج آپ ہمیں اور یہاں بیٹھے احباب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ حافظ حمزہ صاحب کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اب 2-3 ملاقاتیں ہو گئیں، قبلہ کے ساتھ ایک ملاقات پچھلی مرتبہ ہوئی، یہ مجھے جانتے تھے، میری ملاقات ہو گئی، میں نے بھی پہچان لیا، سعید صاحب نے مجھے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کیا، کہاں سے نہیں کیا، آپ احباب جانتے ہیں سارے۔ یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے نا، آپسی رابطہ سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پتہ چل جاتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا، جو سہولتیں ہمیں تعارف کی آج میسر ہیں یہ اس وقت میسر نہیں تھیں۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اندازہ فرمائیے سرکار کی حدیث کا اتنا بڑا خادم ہے امام یحییٰ ابن معین کہ آپ اندازہ فرمائیے جس مقام پر جس بندے کے بارے میں اسماء الرجال کے میدان میں جس بندے کے بارے میں امام یحییٰ ابن معین فرما دیں کہ یہ بندہ روایت حدیث کے قابل ہے، اتھے بھی زبان بند، اور جس کے بارے میں آپ فرما دیں کہ یہ روایت حدیث کے قابل نہیں، زبان اتھے بھی بند، آگے بات نہیں ہو سکتی۔ اب خدمت میں نے آپ کو بتا دی کہ سرکار کی کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ میری قلم سے نہیں گزری۔ اب حال کیا ہے، مدینہ طیبہ میں وصال ہوا، کم لوگ ایسے تھے جو پہچانتے تھے کہ امام یحییٰ ابن معین ہے۔ بہرحال کسی نے پہچان لیا کہ حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں وصال کر گئے ہیں۔